اسی ہفتے کا آغاز جہاں پر عرب اسلامی سربراہی اجلاس سے ہوتا ہے، بڑے بڑے جو مسلم لیڈرز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے اور تقریباً کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ 60 سے زیادہ کنٹریز کے ان کی وہاں پر موجودگی، ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن کا سامنے آنا، اور اگرچہ تنقید اس پر بھی بہت ہو رہی ہے کہ جو کنکریٹ میجرز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں یہ ڈیکلیریشن ہی صرف ایک درست سمت کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دے گا ایسے وقت میں کہ جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب خود کہہ رہے ہو کہ ساری اس معاملے میں امریکہ کی سرپرستی اسرائیل کو ضرور حاصل ہے، اور اسرائیلی جو اگریشن ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ یہ جوائنٹ ڈیکلیریشن بھی سامنے آتا ہے، اس میں مذمت بھی کی جاتی ہے اسرائیلی اگریشن کو کم کرنے کے لیے لیگل جو تمام ٹولز ہیں ان کو بھی بروئے کار لانے کی پہ سٹریس دیا جاتا ہے، یہ کیا نشاندہی کر رہا ہے؟ کس طرح سے ہم اسرائیل کی اس جارحیت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور مسلم امہ جو ہے وہ کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے ایک ان ٹائمز لائک دیز کہ جہاں پر ہمیں امریکہ میں بڑی انویسٹمنٹس بھی نظر آئے مسلم دنیا کی، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ٹرمپ مودی کے درمیان جو ایک گڈ ول جیسچر نظر آ رہا ہے ٹرمپ صاحب کی جانب سے، جو ایک کال کی گئی ہے ان کو ان کے سالگرہ وش کرنے کے لیے، اس پر بھی بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان اور کے حوالے سے بھی پاکستان انڈیا، ہم نے کانفلکٹ میں ایک پاکستان کا رول دیکھا، اور اس کے بعد انڈین اگریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کا نام لے رہا، وہ ہمیں ایک کرکٹ میچ کے دوران بھی نظر آتا ہے اور اس گراؤنڈ میں بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان نے بھی ایک ٹھوس جو اپنا ایک سٹانس اڈاپٹ کیا جہاں پہ پاکستان نے اگلے میچز کے حوالے سے بوائیکاٹ کا فیصلہ کیا جب تک سے اس کے مطالبات نہ تسلیم ہو۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور مشاہد حسین سید صاحب ہی نیز نو انٹروڈکشن، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، چیئرمین پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ۔ سر السلام علیکم۔ یہ جوائنٹ ڈیکلیریشن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، سامنے آ گیا اعلامیہ کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک میر ایک ریٹرک ہی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر واقعی میں کسی ایک درست سمت کی طرف جو ہے ایک درست رخ اختیار کر سکے گا؟ دیکھیں علینا صاحبہ، جتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، جس پس منظر میں یہ سمٹ بلائی گئی کہ یہ ایمرجنسی سمٹ ہے کیونکہ انہوں نے اٹیک کر دیا ہے قطر پر، جو ایک پیسفل ملک ہے، فرینڈلی ملک ہے، امریکہ کا ایلائی بھی ہے، جو ہوسٹ کر رہا تھا مذاکرات، تو ایک ریڈ لائن کراس کر دی تھی اسرائیل نے۔ ایران تو کہتے ہیں دشمن ہے، یمن کہتے ہیں دشمن ہے، لبنان کہتے ہیں دشمن ہے، یہ تو آپ کا اپنا دوستوں میں، اور ادھر آپ نے اس قسم کا کام کیا، بلیٹنٹ ایگریشن، تو اس کا جو اگر جواب ملا ہے وہ کیا ہے؟ گفتن نشستن برخاستن۔ تو یہ تو بالکل ہی اس کا مطلب ہے آپ میں وہ ہمت نہیں ہے، صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ نے خود بلینز کی بات کی، ان کے ریسورسز ہیں، $2 ٹریلین انہوں نے دیے ہیں امریکنز کو انویسٹمنٹ کے لیے، ان کا سارا کچھ ہے، اسلحہ بھی ہے، لیکن مطلب ڈسپائٹ آف دیٹ آپ وہ تمام اسلحہ اور ڈیفنس پورا جو اسٹاک پائل نظر آتا ہے، اس کے باوجود بھی خاموشی سے اسرائیل کی یہ اٹیک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، جہاں پر ریڈارز پہ بھی، اور نہیں خاموشی کوئی نہیں جی، اس میں آنکھ ماری تھی، وہ کہتے ہیں نا ونک اینڈ اے نوڈ، اور آنکھ ماری تھی انہوں نے کہ جا ٹھیک ہے ہم کیا دیں گے، پلازیبل ڈینائبلٹی، اچھا یہ واقعی ہوا بھئی، تمہارے 10,000 ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، العدید ایئر بیس از دا بگیسٹ امریکن بیس ان دا مسلم ورلڈ، سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹرز ہیں، تو یہ تو سارا ملی بھگت سے ہوا ہے، اور انہوں نے کیا، تو اس سے بڑا ایک لارجر میسج گیا ہے کہ ایک تو اسرائیل گیٹس اوے ود اینی تھنگ، And this was not the first attack، مطلب وہ ایران پہ کر چکا ہے، وہ یمن پہ کر چکا ہے، لبنان پہ، اور جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، جینوسائیڈ، اور تیزی آ گئی، مطلب منڈے کے بعد سے تو تیزی آ گئی، اور ٹینکس آ گئے ہیں غزہ میں، تو اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہیں ہاتھ ملیں کہ سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، انشاءاللہ یہ ہوگا، ہونا چاہیے، I'm sorry, that's not good enough. The message is کہ آپ یرک گئے ہیں، آپ ڈر گئے ہیں، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ وہ آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی منشن کیا تھا، ایفلوئنس وداؤٹ انفلوئنس۔ یس، اتنے لیکن میں ایگزامپل یو آر اے ینگ لیڈی، اس وقت 50 years ago مسٹر بھٹو اینڈ شاہ فیصل شہید آرگنائز دا لاہور اسلامک سمٹ، اس 50 سال پہلے کیا ریسورسز تھے، ہم 2 لخت ہوئے تھے، لیکن ہمت کتنی تھی، ڈیفائنس، یہ دیکھیں نا کتنی ہمت تھی، بالکل صحیح لفظ۔ اب کیا ہے؟ ڈیفیٹزم، ہاتھ ملی جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، اور جبکہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ آج وہ نیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، ایبسولوٹلی، وہ مارکو روبیو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دے آر آلموسٹ گوئنگ ٹو فائنلائز اٹ، ڈیفنس پیکٹ ہے، تو وہ ایگریمنٹ جو تھا پہلے بھی، آئی کال اٹ اے سوفسٹیکیٹڈ برائب، یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن منی، آئی ایم سوری، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ کرائم موویز ہالی ووڈ کی، اس میں ہوتا ہے کہ وہ گاڈ فادر جو ہیں یا مافیا کو
آپ پروٹیکشن منی دیتے ہیں, بتا جیسے کہتے تھے کراچی میں ہوتا تھا. بٹ ڈسپائٹ آف دیٹ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ول کنٹینیو کنٹینیو. تو اس کا تو فرق نہیں سو پڑا. اس کو روکنے کے لیے, لیکن یہ باقی سارے پھر یہ جو تمام لیڈرز اکٹھے ہوئے تھے جہاں پر ہم نے بھی بڑی پوزیشن لے کے کہا کہ جی یو این, میرے خیال میں کچھ لوگوں نے پوزیشن لی ہے, پاکستان نے لی ہے, ایران نے لی ہے, ٹرکی نے لی ہے, کچھ حد تک سعودی عربیہ اور ملیشیا نے لی ہے, ان ٹرمز آف اسپیکنگ آف اور سجیسٹنگ. دیکھیں نا کنسنسس ہوتا ہے, کچھ پرپوزل دیے کہ ٹاسک فورس بناؤ, یہ کرو یہ کرو, اور میرا تو خیال تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے فارمر چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں سعودی عربیہ میں, جنرل شریف, ان کی اسلامک فورس ہے. آپ کہہ دیتے کہ جی اسلامک فورس جو ہے ہم انوائٹ کرتے ہیں والنٹیئرز فرام آل مسلم کنٹریز, چاہے 200 لوگ بھیجیں یا 2000 بھیجیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان نے جارحیت کی, ہم نے 10 مئی کو اناؤنسمنٹ, ایک صرف خبر لیک کر دی, شاید آپ کی چینل میں نے سنی تھی کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو گئی ہے, NCA. اس کے بعد چیخیں نکل گئی تھی ان کے, بھاگے گئے, حالانکہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, لیکن the mere announcement was enough to shake up everybody. ادھر یہ اناؤنسمنٹ کر لیتے, پلس یہ جو 2 ٹریلین ڈالرز ہیں, وہ کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ ٹو ٹرمپ, we keep this money on hold till you stop, ask leash Israel and stop the aggression against Muslim countries اور غزہ کے جینوسائڈ ختم کریں. بالکل. اور جنہوں نے ابراہیم ایکارڈز میں سائن کیا ہے, آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم سسپینڈ کرتے ہیں, we expel the Israeli ambassador, سسپینڈ کر دیں, پرسنا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیں for the time being. But for that you also need a will. آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ ملی بھگت سے ہو رہا ہے تو پھر تو یہ اس طرف ملی بھگت ہی امریکہ اور اسرائیل کی, لیکن جو ریسیونگ اینڈ میں ہے قطر کا زیادتی ہوئی ہے, اور ان کے امیر نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ بھی دیا, گریٹر اسرائیل کی بات بھی کی. بالکل. لیکن میں دیکھتا ہوں اینڈ رزلٹ کیا تھا, رزلٹ تو کچھ نہیں تھا نا, وہ چائے وہ عربی کہوا پی کے چلے گئے پھر. رائٹ. بٹ مشاہد صاحب, یہ جو لیگل اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی یو این کی جو ممبرشپ ہے ان کی سسپینڈ کر دی جائے, پاکستان نے بھی اس اسٹانس کو بہرحال انڈورس کیا ہے, از دس ریئلی پاسبل کہ واقعی میں کسی سپر پاور کے اتحادی کو, اتنا قریبی اتحادی جس کو ہر چیز میں بیکنگ حاصل ہو تمام اس جارحیت کے اوپر, اس کو واقعی میں اس طرح سے کنٹین کرنے کے لیے لیگل ٹولز کوئی کارآمد ثابت ہوں گے, انفورسبل نظر آتے ہیں؟ وائی ناٹ. دیکھیں نا جی, جب یو این جنرل اسمبلی میں ووٹ ہوا تو 142 کنٹریز ووٹڈ, ان کے حق میں 10-12 ووٹ تھے, باقی ایبسٹین کیا لوگوں نے, وہ جو ریزولوشن تھا پیلسٹائن کا. تو اٹس ڈویبل. اگر سلوبودان ملوسووچ تھا پریزیڈنٹ آف سربیا, کلر آف مسلمز بوسنیا میں, اس کو انٹرنیشنل کورٹ نے ہاتھ کڑی لگا کے اریسٹ کر کے ہیگ لے گئے تھے. وائی ناٹ, اٹس ڈویبل. لیکن ہمت ہونی چاہیے نا جی. اگر اور ایک اور کام کرتے, یہ اتنے ڈیلیگیشن, وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیلیگیشن بناتے ہیں 5-6 ٹاپ لیڈرز مسلمانوں کے, ممالک جو ہیں پاکستان, سعودی عربیہ, UAE, یہ قطر, نائجیریا, انڈونیشیا, ایران تو خیر نہیں, ایران جائے گا امریکہ, لیکن ایران, انڈونیشیا, ٹرکی, ملیشیا, we have a delegation of heads of state or government, they go and talk to White House to the president. یہ ہمارے منیمم مطالبات ہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, دس از, آپ کے تعلقات مسلم دنیا سے خراب ہیں, ہو جائیں گے. از اٹ یور پالیسی امریکہ فرسٹ اور از یور پالیسی اسرائیل فرسٹ؟ ٹرمپ آلسو وانٹس ٹو سی ہمسیلف ایز اے گلوبل نیگوشیٹر اینڈ میڈیٹر. تو آپ کچھ ہمت تو کریں نا جی. آپ بیٹھے رہے ادھر وہ بڑے زبردست بیوٹیفل ہال کے اندر, اور وہ تقریریں ہو رہی ہیں اور سارا کچھ. وہ ہمارے پاکستان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی بھی انہوں نے بڑی تعریف کی. ہاں وہ بالکل, بلکہ میں کہتا ہوں فیلڈ مارشل کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ان کی اب دوستی بھی ہوگی ٹرمپ سے, تو وہ دیکھو ہیڈ 25 نکات آپ نے, میں 25 نکات ہیں 25 اور لمبا چوڑا یہ وہ فلانا فلانا. سو 25 نکات میں سے کوئی بھی پلازیبل کنکریٹ آپ کو میجرز نظر؟ اس میں تو ایک میں تو امریکہ کی تعریف بھی ہے کہ آپ نے غازہ میں جارحیت روکنے میں بڑا کردار ادا کیا, یہ دیکھ لیں, which is factually inaccurate. پھر ایک جگہ انہوں نے التجا کی ہے کہ we appeal to the international community, بین الاقوامی برادری. وہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ تو ساتھ ملی ہوئی ہے اسرائیل کے, meaning the western countries. پورا جینوسائڈ یہ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے اتنے سالوں سے خاموشی کے ساتھ. بٹ مشاہد صاحب, یہ جو قطر ایز اے میڈیٹر, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ خود چاہتا ہے کہ یہ بروکر کرے ایک سیز فائر
اور ساتھ ساتھ یہ اگر اس قسم کے اگریشن یا اس قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پورے پروسیس کو آف میڈیشن انڈرمائن کر رہا ہے بہت؟ جو اسرائیل ہے, نیتن یاہو جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے, لیڈنگ دا روگ اسٹیٹ آف اسرائیل, دا ڈے دا وار اینڈز ہی از آؤٹ. اس کا سروائیول اسی میں اقتدار میں طوالت از لنکڈ ود دا وار. اس لیے اس کے انٹرسٹ میں ہے, سیز فائر نہیں ہے. اب انہوں نے جو بامبنگ کی, کس کو کی بامبنگ؟ وہ لوگ جو میڈیٹر تھے, ایگزیکٹلی جو مذاکرات کرنے والے تھے, ان کو مارا ہے, مارنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ تو سنا ہے ٹرکش انٹیلیجنس نے ٹپ آف کر دیا 20 منٹ پہلے ان کے جہازوں نے. اچھا, رائٹ. بٹ مشاہد صاحب, سو یعنی کہ آپ کو کوئی اس سے کچھ چیز نکلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ کوآرڈینیٹڈ یا اسٹریٹجک ایک کوئی ریزسٹنس جس کا وقت ہے اس کی طرف کوئی ایک میکنزم, ایک ڈیفنس میکنزم بنانے؟ پرسوں واز ڈی ڈے. ڈی ڈے میننگ ڈیسیشن کا. ہاں, وی پاس دیٹ. یہ جو سمبولک آؤٹریج والا جو سٹیج ہے وہ تو نکل گیا ہے. آؤٹریج کیا بڑا غصہ کا اظہار کر دیا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل اسٹالن لیڈر تھا سوویت یونین کا بہت بڑا. اس کو کہا ان کے لوگوں نے کہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے پوپ کا, اور پوپ نے آپ کے خلاف بڑا سخت بیان دیا ہے اور بڑی سخت باتیں کی ہیں. ان کے اچھا, انہوں نے کہا, ہی آسکڈ ون اونلی کوسچن, ہاؤ مینی ڈویژنز ڈز دا پوپ ہیو؟ کہ پوپ کے پاس بیان بڑا اچھا دے دیا وہ سارا. ڈزنٹ میک ڈفرنس. Concretely, it makes two hoots of a difference. So there you go. But مشاہد صاحب یہ ضرور بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جن کے حوالے سے ہم تواتر سے آپ سے بہرحال سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, ان کی پالیسی اسٹانس جو ہے وہ جس طرح سے ایک تبدیل ہوتا ہے اوور نائٹ, بہت کرٹیسزم کا بھی شکار ان کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایک فرکشن چلی آ رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور جو انڈین پرائم منسٹر ہیں, ٹریڈ پالیسیز کو لے کے, ٹیرفس کو لے کے, ٹریڈ امبیلنسز کو لے کر, اور ابھی سڈنلی وہ ان کو سالگرہ پہ مبارکباد دیتے اور باقاعدہ طور پہ بڑے انہوں نے نریندر مودی کو بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ انہوں نے سالگرہ وش کی ہے. یہ کانٹراسٹ جو ہے ذرا اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ فرق ہے پوسچرنگ کا اینڈ پالیسی کا. پالیسی بڑی سخت ہے, انڈیا کو رگڑا مل رہا ہے, انڈیا کو وہ ذلیل کر رہا ہے. اس نے پاکستانی جو بیانیہ ہے وار کا تائید دی ہے کہ 7 جہاز گرے, کشمیر از دا کور ایشو. انڈیا روتا میرے پاس آیا کہ سیز فائر کراؤ, اور انڈیا کے ٹیرفس بھی لگا دیے 50% آئل کے اوپر بھی, رشین آئل نہ لو. لیکن وہ کرٹسیز مینٹین کر رہا ہے کہ اس کی برتھ ڈے ہے تو وہ تو اس نے کم جونگ ان کو کہا کہ آئی وش یو ہیپی برتھ ڈے. وہ اس نے پوٹن کو کہا کہ میرا یار ہے, اس نے شی جن پنگ کو کہا کہ ہی از اے گریٹ لیڈر. تو وہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. And I think that it does not translate in concrete terms into a policy favorable to India so far. So کوئی strategic aim نہیں ہو سکتا, کوئی tactical move نہیں ہو سکتی. وہ tactical کیا لیں, it's I think tactical courtesies and politeness. Tactical courtesies and politeness, right. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ دو بلکہ کہتے ہیں یہ مینٹین کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ کسی کو نہیں جانتے سوائے عمران خان کے. That's true. نہیں اب جانتا ہے فیلڈ مارشل کو, 2 لوگوں کو جانتا ہے. He knows عمران خان and فیلڈ مارشل عاصم منیر. Right. مشاہد صاحب, آپ نے انٹرسٹنگلی پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان جو معاملات تھے, اور انڈیا کو ابھی تک وہ خفت جو ہے وہ مٹانے کا موقع وہ شاید اب وہ کرکٹ گراؤنڈز میں ڈھونڈ رہا ہے, بدلہ وہاں لے رہے ہیں. اچھا کیا ہے لیٹسٹ جس طرح سے جو پاکستان انڈیا کا میچ رہا, جو اس وقت صورتحال دیکھی گئی جہاں پہ ان کے کیپٹن جو ہینڈ شیک, سو ایک جو وہ نو ہینڈ شیک والا ایک جو جسچر تھا اس میں, اور جا کے کیپٹن نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ جی ان کو وہ اوپر سے جو میسیجز تھے وہ آ کے ریلے ہو رہے تھے. امپائر نے بھی جو ہے وہ کہا تھا پاکستانی کیپٹن کو کہ جی آپ نے ہاتھ نہیں ملانا, وہ ٹاس سے پہلے کا جو معاملہ تھا. پاکستان ٹوک اے ویری اسٹرانگ اسٹانس. پاکستان نے ایک اس پہ ریئیکشن دیا, انہوں نے کہا ہم اگلے میچز سے بوائے کاٹ کریں گے جب تک امپائر ریموو نہیں ہو جاتا, وچ وی ڈیڈ. آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں کھیلنا بھی نہیں چاہیے ڈیو ٹو دا. مجھے صرف یہ ہے, I have no problem with winning or losing. یہ اسپورٹس کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے, ایک کسی نے ہارنا ہے کسی نے جیتنا ہے, کوالٹی آف ٹیم کا سارا کچھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسپورٹس کے اندر ایک جینٹلمینس گیم ہے کرکٹ کی. اٹس ناٹ کرکٹ. کرکٹ میں ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے, اس میں یہ سیاست کا, یہ ہندوتوا کا گن نہیں آتا. بالکل یہ جو نفرت اور اس کا سارا چیز ہے. I remember I had an uncle, Colonel Ali Iqtidar Shah Dara, Colonel AIS Dara.
he was member of the Indian hockey team, world اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے, بڑے فیمس ہاکی پلیئر. He played in front of Hitler in 1936 برلن اولمپکس. اور وہ بتاتے تھے ہمیں کہ ہٹلر میچ دیکھنے آیا, انڈین ٹیم کی طرف سے گئے تھے, اس کو پاکستانی بنا تھا, 1936 کی بات ہے. اینڈ ہی سیز کہ دیٹ ہٹلر نے میچ دیکھا, جرمنی کو ہم نے ہرایا اور انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا. ایون ہٹلر جو کہتے ہیں فیشسٹ ہے, یہ ورسٹ کرمنل, تو یہ آپ یہ تو دس از ناٹ ڈن. تو آپ سے وہ ملنے کو تیار نہیں, ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, آپ کے گھر آنے کو تیار نہیں ہے, آپ سے وہ نفرت کرتے ہیں, آپ کو وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ایشین کپ میں آپ کی بندے کو اسٹیج میں آنے نہیں دیا. اس سے پہلے T20 میچ میں تھا کہ اگر انڈیا جیت جاتا ہے تو پاکستان will get into this points میں. They prefer to lose the match. اتنی نفرت ہے, اتنا بغض ہے. تو اگر اتنی نفرت ہے, اتنا بغض ہے, آپ کا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے, آپ کا وجود ان کو پسند نہیں ہے, اور ہر لحاظ سے چاہے کرکٹ فیلڈ ہو یا ملٹری بیٹل فیلڈ ہو یا سیاست ہو تو پھر یا سپورٹس ہو تو پھر کھیلنے کا فائدہ کیا؟ بٹ مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس بھی پھر موقع ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, انڈین ٹیم نے جس طرح کی حرکت کی ہے, وہ ہیوملیشن بھی کرتے ہیں نا ساتھ ہماری. اب جو کیا پہلگام کے لیے ہم ایوارڈ دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے پروپیگنڈا کے لیے. ایک زمانہ تھا وی ڈidn't play with ساؤتھ افریقہ. کیوں؟ کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی وائٹ ریسسٹ رجیم تھی, اس کا انٹرنیشنل بوائکاٹ تھا, اور ہم نے 92 کے بعد کھیلنا شروع کیا جب مینڈیلا صاحب واپس آئے ایز پریزیڈنٹ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وی شوڈ نارمل بات ہے. ویسے میں کتنا شوق ہے, چاک ہے, ویسے ہی ٹیم کا تو برا حال ہے, کرکٹ ٹیم کا. اٹس اے ٹوٹل میس. سفارشی کلچر, غلط مس مینجمنٹ, اٹس اے ٹوٹل میس. کیا اس کا آپ کے نظروں میں سولوشن کیا ہے؟ آئی مین آر پی سی بی ہیڈ از ویئرنگ ٹو مینی ہیٹس ایٹ دی مومنٹ. میرا ایک ہی چیز ہے جی, یو نیڈ این آپریشن کلین اپ ان کرکٹ. آپریشن کلین اپ, ہاں. لیٹ دا, اگر وہ پی ایم ایم ملٹری ٹریننگ کر سکتے ہیں ٹیم, تو وہ فوجی سٹائل آپ آپریشن کلین اپ صفائی کریں آپ, اور وہی چیز بہتری انشور کر سکے گی. اور اس میں سفارشی کلچر کا. اب میں نے سنا ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے اپنے بندے بھی نامینیٹ کر دیے کہ میرا بندہ بھی رکھتا ہو. نہیں, اس پہ بڑا کرٹیسائز ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے کہ میرٹ پر تو سلیکشن نہیں ہو رہا نا, یاری دوست. اب کرکٹ میں اگر یہ ہو جائے بات, وہ کرکٹ ٹیم جس نے پاکستان کی شناخت کیا تھی, کرکٹ تھی 50s میں. بالکل. حنیف محمد, فضل محمود, امتیاز احمد, حفیظ کاردار, سعید احمد, کیا اسٹالورٹس تھے. اس کے بعد پھر ماجد خان بر آئے, اس کے بعد ایک اور خان آیا, قیدی نمبر 804 عمران خان. ریزڈ اٹ ٹو نیو ہائٹس. انتخاب عالم, آصف اقبال, اور ابھی ظہیر عباس, رائٹ, اور ابھی کی کرنٹ پرفارمنس ہیز لیفٹ دی کرکٹ انتھوزیاسٹ ان ریج. مطلب وہ پالیٹکس, ہمارے وہاں بھی پالیٹکس آ گئی ہے نا. سفارشی کلچر کیا ہے کہ جی میرا بندہ ڈالیں. آپ تو ہر جگہ سفارش کرتے ہیں نا, چلو سیاست میں کر لیں, اس لیے آپ فیل ہو رہے ہیں گورننس میں بھی. گورننس کی بات کرتے ہیں مشاہد صاحب. ایک طرف جہاں پہ فلڈز نے بہت ہی ایک ڈیوسٹیٹنگ قسم کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت ساؤتھ پنجاب اور پھر یہ سندھ کی طرف جس طرح کے معاملات جا رہے ہیں. لاسٹ 3 ایئرز میں آئی واز ریڈنگ دس رپورٹ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2.9 ملین پاکستانیز آلسو, کیونکہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں لو سیلریز, لمیٹڈ ایمینٹیز اور ہائی پرائیویٹ ایجوکیشن کاسٹ اور بھی سیکورٹی کی معاملات آپ کے نظروں میں, اس کی وجہ سے لوگ 2.9 ملین پاکستانیز ہیو امیگریٹڈ, دے ہیو لیفٹ پاکستان. ہمیں حکومت بتاتی ہے کہ جی ملک اس وقت معیشت ترقی کر رہی ہے, ملک ترقی کی راہ پر ہے, بہت اچھا سب کچھ ہو رہا ہے. ریئلی آپ یہ دیکھیں کہ فورن انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے پاکستان میں. آپ کے یو اے ای میں ایمبیسڈر نے اناؤنس کیا ہے کہ 2024 میں پچھلے سال 8,500 نئی بزنسز پاکستانیز نے شروع کی ہیں دبئی میں. ڈان اخبار نے خبر دی ہے, میں ڈان کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ لاسٹ 3 ایئرز میں 20,000 Pakistanis have remitted $12 billion to UAE. Investment plot. وہ ادھر تو نہیں کر رہے نا. اگر آپ کے اپنے لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, بزنس مین نہیں انویسٹ کر رہے, تو پھر there is a problem. دوسرا گورننس کا کیا ایشو ہے. لوگ شاہ خرچیاں, عیاشیاں. انڈونیشیا میں ریولٹ ہو گیا تنخواہوں کے اوپر کہ آپ کیوں یہ پرکس اور پریویلیجز ہیں. ادھر تو شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی. آپ بادشاہ ہیں, لگتا نہیں کہ پاکستان غریب ملک ہے. لوگ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں, فوج ظفر فوج ہے وزراء کی, اور لوگ بیہیو کر رہے ہیں ایسے کہ جیسے بڑا ہم
we are a oil rich country. एंड जिस तरह के खित्ते के हालात और ये नजर आ रहे हैं, जो फ्लड का क्राइसिस है, दिस इज अ मैन मेड क्राइसिस. फ्लड्स तो अपनी जगह आए हैं, लेकिन आपने उसके क्या मुदावा किया? You've actually turned climate change into climate disaster. Exactly, that's a man made disaster. एक तो नेचुरल होता है ना, उसके अलावा फिर आप कहते हैं कि जी हम IMF से पूछेंगे how much relief to give. आप पूछते हैं IMF से जब आप तनख्वाहें रेज करते हैं, जब पर्क्स देते हैं अपने VIPs को मिलियंस में, लेकिन जो गरीब लोगों का वो है उसके लिए कहते हैं, या शुगर माफिया को, शुगर कार्टेल को आप जो आपने इतना फायदा उठाया है. अभी तक वैसे वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं कि कौन is to be held accountable. पहले आपने इंपोर्ट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, दोनों में 300 बिलियन. और हर इंपॉर्टेंट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, सबके लीडर्स के पास शुगर मिल्स है. शुगर मिल्स आपके पास तो नहीं है ना, मेरे पास तो नहीं है ना, 90% तो हमारे पास तो नहीं है ना, तो वो उनके पास है जो हुकूमत कर रहे हैं. 90%. So it's all about me, my family, myself, self-serving elite. इसी लोग तंग आ गए हैं. रिवोल्ट क्यों हुआ है नेपाल में, बांग्लादेश में, like in recent times, मुशाहिद साहब, 3 leaders have had to leave their positions and run away. मतलब इन हालात में जो खत्ते में 4. अशरफ गनी शुरू करें ना. जी. वो ताजिकिस्तान, वो भी हेलीकॉप्टर में भागे थे 15 अगस्त 2021 को. फिर हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर में भागी इंडिया. फिर जो वो गोताबाया राजापक्से प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका भागा सिंगापुर. और फिर अब के पी शर्मा ओली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ, वो भागा. उनकी बीवी को मार पड़ी है. बिल्कुल नहीं. घर जला दिए गए हैं, पार्लियामेंट जला दिए गए. सो इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट्स अबाउट डिलीवरी. लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत के नाम पर आप हुकूमत करते हैं, आप पैसा फायदा उठाते हैं अपने जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने खानदान के लिए. और मुशाहिद साहब, डिलीवरेंस ना हो तो कितने अरसे तक ये नौजवानों से, क्योंकि अब तो वो यूथ है जो कि डोमिनेट कर रही है फॉर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स, कितने अरसे तक में जनरेशन जी का क्या है? जी जेन जी से कितने अरसे तक डिसएंगेज रह सकते हैं इवन पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो हो चुका है ये चीजें कई दफा. ये एक्सप्लोजन हमारे लोगों ने फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में कितनी बड़ी तहरीक शुरू हुई थी और सारा कुछ था. तो ये अंडर एस्टिमेट ना करें. वी कैन नॉट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर. इंडोनेशिया में क्या हुआ है, इतना बड़ा जमहूरियत है, हालांकि 1 साल हुआ है गवर्नमेंट को आए, इट्स ऑलमोस्ट अ पॉपुलर अपराइजिंग. तो ये जो है ना स्ट्रीट पावर, जो गैप है एलीट और स्ट्रीट का, ये बढ़ रहा है. और मेरे ख्याल में ये जो पावर्स दैट बी जो हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है. लोगों में बड़ा गुस्सा है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर एक्यूमुलेटिंग ओवर टाइम. राइट, एंड वी रियली होप कि डिसीजन मेकिंग में वो तमाम आवाम के लिए भी तमाम जो रिलीफ के इकदाम की जहाँ पे बात करते हैं वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए. मुशाहिद साहब ने हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट कि IMF की से जो गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पर IMF याद आ जाता है जब आवाम को रिलीफ देने की बात होती है, और अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए तब IMF की बात नहीं होती है. थैंक यू सो मच मुशाहिद साहब फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू एंड कीप अप द गुड वर्क. आप कल में हक कह रही हैं माशाल्लाह. एंड विद दिस वी विल गो फॉर अ ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.